تو واقعی کیا ہے کہ ان پہ ایمان لا کے کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ آپ اکھاڑے میں ایک پہلوان کو اتار دیں، کسی دوسرے کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو، اور بعد میں کہہ دیا جائے کہ جی ہمارا پہلوان جیت گیا، نہ کوئی اس کے مقابلے پہ آیا، نہ کسی کو بتایا گیا، نہ کوئی دعوت دی گئی، تو ایسے آپ جتنا مرضی جیتتے رہیں، ایسی ہار جیت کا تو خیر کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ لیکن خیر تاکہ لوگوں کی وضاحت ہو سکے، مومن صاحب اس پروگرام میں ایک بات جو انہوں نے کی، ایک مولانا صاحب جو اس میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جماعت احمدیہ کو ایک مذہبی جماعت سے زیادہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی تنظیم سمجھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت بات ہے۔ کوئی بھی جماعت، کیا وہ سیاسی ہے یا دینی ہے، اپنے منشور سے پہچانی جاتی ہے، اپنے نعروں سے پہچانی جاتی ہے، اپنے کام سے پہچانی جاتی ہے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا تو منشور واضح ہے، دینی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں خصوصاً، ان کا ایجنڈا، ان کا منشور، ان کے نعرے، ان کے کرتوت یہ ہیں کہ حصول اقتدار کیا جائے، خواہ کیسے بھی کیا جائے۔ مودودی صاحب واضح طور پہ فرما گئے ہیں کہ ہم نے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے، خواہ ڈنڈے کے زور سے کریں، اور اسی جو ان کا منشور ہے اس کے مطابق یہ انتخابات جب ہوتے ہیں سیاسی، تو اس میں اپنے امیدوار کھڑے کرتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، اور پھر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، اور یا ایسی جماعتوں کا جو دینی کہلاتی ہیں لیکن سیاسی کام کرتے ہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ قطعاً سیاسی جماعت نہیں، یہ تو ایک الہی جماعت ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کی ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، اس کا منشور سیاسی نہیں، اس کی سوچ سیاسی نہیں، اس کا ایجنڈا سیاسی نہیں، اس کے کام سیاسی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ایجنڈا بیان کر دیا 10 شرائط بیعت میں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، قال اللہ اور قال اللہ رسول کے مطابق دل و جان سے عمل کرتے ہوئے، اور اس راہ میں خواہ جان جائے خواہ مال جائے، اس قربانی سے قطعاً دریغ نہ کیا جائے، اور اس کام کے لیے دوسروں کو پیار اور حکمت سے بلایا جائے۔ یہ ایجنڈا ہے حضرت مسیح السلام نے جو 10 شرائط بیعت میں دیا۔ جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے، یہ ملکوں کی ہوس کا تعلق ہے، اس بارے میں تو حضرت مسیح السلام واضح طور پہ فرما گئے ہیں کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی میرا تاج ہے، مجھے دنیا کے تاجوں کی ضرورت نہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ خلافت نے کبھی حکومت میں دخل نہیں دینا، ہاں اخلاقی نگرانی کرنی ہے، واضح و نصیحت کرنی ہے، اتنا کام ہے خلافت کا، حکومت میں قطعاً دخل نہیں دینا۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ جماعت احمدیہ نہ کبھی انتخابات کے وقت بحیثیت جماعت اپنے نمائندے کھڑی کرتی ہے، نہ کمپین کرتی ہے، نہ انتخابات میں بحیثیت جماعت حصہ لیتی ہے اپنے نمائندوں کے لیے، اور نہ پیسہ بہاتی ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور نہ اسمبلیوں میں جاتی ہے۔ ہاں جیسے قرآن شریف کا حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، انتخابات کے وقت جن کو وہ سچ مچ اس بات کے اہل سمجھتی ہے کہ ان کو انتخاب کیا جائے، وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ہم نے جب بھی ووٹ دیا قومی امانت سمجھ کے دیا، اور جس کو سب سے زیادہ اس بات کا اہل سمجھا اس کو دیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حق و صداقت کا خون ہو رہا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کو ناراض کر کے اپنا دین بدل لیں، ہم نے وہ حق کا ووٹ بھی چھوڑ دیا۔ اگر یہ سیاسی ایجنڈا ہے ہمارا تو پھر ہم ایسا نہ کرتے۔ ہاں جہاں تک اسلام اور ملت اسلامی کے مفاد کا تعلق ہے، جماعت نے بحیثیت جماعت ہمیشہ صف اول میں ہو کے اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفادات کا دفاع کیا ہے۔ اس کی بڑی مثال قیام پاکستان کے لیے اسلام احمدیت کی کوششیں ہیں جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ بڑی مثال اس کی جو ہم بار بار دے چکے ہیں کہ قائد اعظم جب مایوس ہو کے مسلمانوں سے یہاں لندن میں آئے تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے یہاں پہ جماعت کے مبلغ درد صاحب جو تھے انہیں فرمایا کہ آپ جا کے قائد اعظم کو یہ پیغام دیں کہ اس وقت مسلمان ہندوؤں کی سازشوں سے بچنے کے لیے آپ کی قیادت کے منتظر ہیں۔
آپ ہی اگر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر اس کشتی کو کون بچائے گا؟ آپ واپس آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے اور دوسرے مسلمان آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ قائد اعظم حضرت خلیفہ ثانی کے فرمان